अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात का बाब नंबर 3 हिंदुस्तान के मजहबी मुस्लिहीन, इसके खाली जगह और सवालात जवाबात देखेंगे। दर्ज झैल जुमलों में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। शंकराचार्य केरला के डैश में पैदा हुए, कालाडी में पैदा हुए। दुनिया एक वहम है, ब्रह्मा ही सच है, इसकी तबलीग डैश ने की, शंकराचार्य ने की। रामानुजाचार्य के शागिर्दों को डैश कहा जाता है, श्री विष्णुआ कहा जाता है। द्वैता सिद्धांता के मानने वाले डैश हैं, माधवाचार्य हैं। नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के जवाब गुरुह में बहस करते हुए दीजिए। नंबर 1, अद्वैता फलसफे की तबलीग किसने की? शंकराचार्य ने। यहाँ पर ऐसा लिखना जवाब, अद्वैता फलसफे की तबलीग किसने की जगह शंकराचार्य ने की, ऐसा जवाब लिखना। नंबर 2, रामानुजाचार्य ने किस फलसफे की तबलीग की? इस नज़रिए के मानने वाले को क्या कहकर बुलाया जाता है? जवाब, रामानुजाचार्य ने जिस फलसफे की तबलीग की इसे विशिष्ट देवता कहकर और इसी नज़रिए के मानने वाले को श्री वैष्णवा कहकर बुलाया जाता है। जवाब नंबर 2 पेज नंबर 25 में है। रामानुजाचार्य की तसानीफ के नाम लिखिए। रामानुजाचार्य ने क्या क्या लिखे हैं, कौन से तसनीफ़ात लिखे हैं देखेंगे। इसका जवाब भी पेज नंबर 25 में है, यहाँ से इस पैरे में है। इन्होंने खुद कई किताबें लिखी, यहाँ पर लिखना आपको, रामानुजाचार्य ने कई किताबें लिखी। वेदांत संग्रह, वेदांत सारा, वेदांत दीपिका, श्री भाष्य और इनकी सबसे अहम ग्रंथ गीता भाष्य हैं। नंबर 4, माधवाचार्य ने किस फलसफे की तबलीग की? माधवाचार्य ने, इसका जवाब पेज नंबर 26 में है। माधवाचार्य ने द्वैता फलसफे की तबलीग की। बसवेश्वरा की, नंबर 5वां सवाल, बसवेश्वरा की मेहनत के फलसफे को वाज़ह कीजिए। इसका जवाब पेज नंबर 27 में है। बसवेश्वरा, हर आदमी मेहनत करके कमाए और खाए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। समाज को खुदकफील बनाने के लिए काम के फलसफे पर जोर दिया। बसवेश्वर की तबलीग का मकसद अवाम में कमाई या मेहनत की आदत को बढ़ाना था। बसवेश्वर की मेहनत ही जन्नत है, इस फलसफे को रूबा अमल लाने की भरपूर कोशिश की। ये था बसवेश्वर का। सवाल नंबर 6, अनुभव मंडप किसने शुरू किया और मकासद क्या थे? अनुभव मंडप किसने शुरू किया था? इसका जवाब पेज नंबर 27 में है। बसवेश्वर ने बीदर ज़िला के बसव कल्याण में अनुभव मंडप नामी एक खानखा जो रूहानी तालीम गाह थी, इसका आगाज़ किया। ज़ात और जिन्स की तमीज़ किए बगैर समाजी, इक़्तिसादी और मजहबी मसाइल पर भरपूर बहस की। औरतों की आज़ादी, मसावात पर जोर दिया। यहाँ बताते गए बहुत सारे नुकात वचनों, शायरी, वचन मतलब शायरी के ज़रिए समाज तक पहुँचाने की कोशिश हुई और इन वचनों की तहरीक में ज़ात पात की तफरीक किए बगैर उनके पैरोकारों ने एक जगह जमा किया। सवाल नंबर 7, शंकराचार्य की तसानीफ के नाम लिखिए। शंकराचार्य की तसानीफ के नाम यहाँ पर पेज नंबर 25, दूसरा पैराग्राफ। शंकराचार्य की तसानीफ, शंकरा भाष्य, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी,
विवेका चौड़ामणि, प्रभदा सुधाकर, दक्षिणामूर्ति, सुतोत्रा जैसी अहम किताबें हैं। शंकरा की भज गोविंदम भजन भी निहायत मशहूर है। भजा गोविंदम भजन भी निहायत मशहूर है। ये इनकी तसानिफात हैं। तो ये थे हिंदुस्तान के मजहबी मुस्लिहीन के सवालात और जवाबात। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम 9वीं जमात के बाब नंबर 2 हिस्ट्री का, तारीख का, 6वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी का हिंदुस्तान, इसके सवाल और जवाबात देखेंगे। सबसे पहले खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1, गिरजारा पुत्र प्रतिहार राजपूत खानदानों का बानी डैश था। हरिश्चंद्र। नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान पहली तराइन जंग में डैश को हराया। मोहम्मद गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी का सिपहसालार डैश था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। नंबर 4, दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने वाली पहली खातून रज़िया सुल्ताना थी। नंबर 5, खिलजी खानदान का अहम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में दारुल हुकूमत दिल्ली से देवगिरी को मुंतकिल हुई। नंबर 2, दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1, राजपूत राजाओं की अदब के हलक़े में दी गई खिदमत की तफसील लिखिए। जवाब, तो जवाब पेज नंबर 11 में है। फ़न तामीर। राजपूत बादशाहों ने शुमाली हिंदुस्तान के चित्तौड़, मांडो, रणथंबोर, जोधपुर और ग्वालियर, माफ़ कीजिए, जवाब यहाँ से लिखना। राजपूत हुक्मरान उल्मा को बढ़ावा देने की वजह से अदबी शोबों को खूब बढ़ावा मिला। भोज और मंजा जैसे राजपूत बादशाह खुद भी आलिम व फाजिल थे। मंजा राजा ने पद्मगुप्ता, हलायुद्धा जैसे शायरों को अपने दरबार में पनाह दी थी। जवाब इसमें, कश्मीर के कारकोटा सल्तनत के अहम हुक्मरानों को यहाँ पर इनके सिर्फ नाम लिखते जाइए। राजा दुर्लभ वर्धन, गोनंदा, बालाद्वेता। दुर्लभ वर्धन का बेटा दुर्लभिका था। इसने नरेंद्रा प्रभा से शादी की। इनसे 3 बेटे हुए, तारापेड़ा, मुक्तापेड़ा, ललिता दुरेता। ये कारकोटा सल्तनत का हुक्मरान बनाया गया। इन तीनों को इसने कुल 36 साल हुकूमत की। कारकोटा सल्तनत को चारों तरफ फैलाने का सहरा ललिता द्वितीय के सर जाता है। तो ये जो मेन नाम है वो सिर्फ उनके नाम लिख सकते हैं। अल्तमश की हुकूमत के इंतज़ामिया की तफसील लिखिए। उसका जवाब पेज नंबर 17 में है। अल्तमश ने अपनी हुकूमत को कई एक इख्ता ज़िलों में तकसीम किया। इन ज़िलों के इंतज़ामिया के लिए इसने इख्तादार हाकिमों का इंतज़ाम किया। इंतज़ामिया में इसे सलाह व मशवरा देने के लिए 40 गुलामों की जमाअत को भी नामज़द किया। वज़ीर आज़म और जिजस भी मुसन्निफ भी इसे मशवरा देते रहते। अल्तमश ने सोने और चांदी के सिक्कों के चलन को जारी किया। इसने कुतुबुद्दीन के ज़माना हुकूमत में जिस कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई थी उसे मुकम्मल किया। नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी की इंतज़ामिया इस्लाहात क्या क्या हैं? जवाब, पेज नंबर 18 में है। अलाउद्दीन खिलजी के इंतज़ामिया में
چند ایک اصلاحات ربع عمل لائی گئی۔ مذہبی عطیات، انعامات، زمینات اور امدادی رقومات کو بند کروایا۔ انتہائی لائق جاسوسی نظام کو قائم کیا۔ شراب بندی، نشہ آور ادویات کی خرید و فروخت پر پابندی، پانسا کا کھیل یعنی کہ جوا پر پابندی لگائی۔ سرداروں کی جماعت عوام سے دوستی اور گھلنے ملنے کے موقع اور بین ذات شادیوں پر روک لگایا۔ عوام سے زیادہ مقدار میں لگان وصول کرنے کا حق دیا۔ یہ نمبر 4واں جواب ہے۔ نمبر 5، محمد بن تغلق کے انتظامی اصلاحات کو بیان کیجیے۔ محمد بن تغلق نے کیا کیا کیا؟ اس کا جواب پیج نمبر 19 میں ہے، یہاں سے۔ انتظامی اصلاحات، محصولی اصلاحات، اپنی حکومت کے لگان سے تعلق زمین کی ساری تفصیلات پر مشتمل مستند معلومات پر ایک رجسٹر تیار کروایا۔ محکمہ کاشتکاری کو قائم کیا۔ جو زمین کاشتکاری کے قابل نہیں تھی اسے زراعت کے قابل بنا کر اس کا حساب کتاب رکھا۔ کسانوں کو مالی امداد دی۔ 2 آبا کے علاقوں میں زمین کے لگان میں اضافہ کیا۔ دہلی سلاطین نے نمبر 6 دہلی سلاطین نے فنون اور فن تعمیر میں ان کی خدمات کیا کیا ہیں؟ مثالیں دیجیے۔ دہلی سلاطین کا پیج نمبر 22 میں ہے، فن اور فن تعمیرات۔ دہلی سلاطین نے ہندوستان میں انڈو اسلامی نامی نئے فن تعمیر کا تعارف کرایا۔ کمانوں اور گنبدوں اور میناروں کو اس طرز میں شامل کیا۔ دہلی سلاطین نے قلعے، مساجد، محلات، عوامی عمارتیں، مدرسے، مسافر خانے تعمیر کروائے۔ انڈو اسلامک طرز تعمیر کی مثالیں ہیں: دہلی کی قوت الاسلام مسجد، قطب مینار، علائی دروازہ، جمعیت خانہ مسجدیں وغیرہ۔ یہ سب کیا ہیں؟ دہلی سلاطین کی۔ سوال نمبر 7، پانی پت کی پہلی جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 21 میں ہے۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے گورنر عالم خان اور دولت خان نے افغانیوں کو دعوت دی، جس کی بنا پر بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کی پہلی جنگ 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ اس طرح مغلوں کی حکومت کی بنیاد پڑی اور مغل حکومت کا آغاز ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ پانی پت کی جنگ کا نتیجہ ہے۔ تو اس طرح اس کے سوال و جوابات ہیں۔ اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایزی سے اس کے خالی جگہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ گرجا پرتیہار راجپوت خاندانوں کا بانی ہری چندر، پرتھوی راج چوہان پہلی ترائن جنگ میں محمد غوری کو ہرایا، محمد غوری کا سپہ سالار قطب الدین ایبک، دہلی سلطنت پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون رضیہ سلطانہ۔ تو یہ رضیہ سلطانہ جو ہے دہلی سلطنت پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ اور خلجی خاندان کا اہم بادشاہ علاؤالدین خلجی، جلال الدین خلجی نے اس کی بنیاد رکھی۔ علاؤالدین خلجی اس کا اہم بادشاہ تھا۔ محمد بن تغلق کے زمانے میں دارالحکومت دہلی سے دیوگیری شفٹ کی گئی تھی۔ پہلے دہلی میں تھی، پھر دیوگیری کو شفٹ کی گئی، پھر دیوگیری سے واپس دہلی کو لایا گیا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج 9ویں جماعت کے
ہسٹری کے سوالات جوابات دیکھیں گے۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ یہودیت کے بانی حضرت موسیٰ تھے۔ زرتشت مذہب کے بانی زرتھشڑا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پیدائش جوڑیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گولگوتھا پہاڑ پر صلیب سے لٹکایا گیا۔ کانسٹینٹائن کے دور میں عیسائی مذہب روم کا ریاستی مذہب بن گیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ مذہب اسلام کی مقدس کتاب قرآن شریف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو ڈیش کہا جاتا ہے، خلیفہ کہا جاتا ہے۔ 2 درج ذیل سوالات کے جوابات اپنے دوستوں میں بحث کر کے دیجیے۔ یہودیت کے تعلیمات کی فہرست بنائیے۔ جواب: یہودیت کے تعلیمات نمبر 1 کوئی اور خدا نہ ہو، نمبر 2 بت نہ بنائیں اور نہ ہی پوجیں، نمبر 3 خدا کے نام کی بے حرمتی یا غلط استعمال نہ کریں، سبت کو یاد رکھیں اور اسے مقدس رکھیں، اپنی ماں اور باپ کی عزت کریں، قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دوسروں سے حسد نہ کریں۔ نمبر 1واں سوال اور اس کا جواب۔ نمبر 2 زرتشت مذہب کی تعلیمات کے بارے میں لکھیے۔ زرتشت مذہب کے تعلیمات: انسان کو نیکی کا انتخاب کرنا چاہیے، نیکی ہر برائی کے مقابلے میں غالب ہوگی، ان کا خدا احور مبزدہ تھا، روزہ، کنوارگی اور صفائی ان کے کچھ معمولات ہیں۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی لکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات: نمبر 1 خدا کو باپ کے طور پر تصور کرنے کی ہدایت دی، تمام انسانوں کو خدا کی اولاد قرار دیا۔ سناتنا مذہب میں خدا کا تصور برہما سے مختلف ہے۔ نمبر 2 انہوں نے عالمگیری بھائی چارگی کی وکالت کی۔ نمبر 3 انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ منافقانہ مذہبی رسومات سے پرہیز کریں۔ نمبر 4 لوگوں کو تاکید کی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا سے معافی مانگیں۔ نمبر 5 دوسرے لوگ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کی امید آپ رکھتے ہو، بالکل اسی طرح کا برتاؤ اوروں کے ساتھ تم رکھو۔ انسانوں کی خدمت کریں تو خدا کی خدمت کے برابر ہوگی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات ہیں۔ نمبر 5 عیسائی مذہب کی اشاعت کیسے ہوئی؟ عیسائی مذہب کی اشاعت: عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے بعد ان کے ماننے والوں کو اذیتیں دی گئی، چند ایک کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ شہنشاہ کانسٹینٹائن کے دور حکومت میں عیسائی مذہب ریاستی مذہب بن گیا، جس کے بعد عیسائی مذہب سارے یورپ میں پھیل گیا۔ اس طرح آج عیسائی مذہب کے چرچ دنیا بھر میں نظر آتے ہیں اور اس کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہیں، اور بائبل یعنی انجیل اس مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ یہ عیسائی مذہب کی اشاعت ہے۔ نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اسلام: پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کے مبلغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بنیادی طور پر ایک تاجر تھے جو اپنے سامان تجارت مختلف علاقوں کو لے جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اسی تجارت میں شامل ہو گئے۔ عرصہ بعد ایک مالدار بیوہ خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا اور خود ہی نکاح کا پیغام دیا اور شادی ہو گئی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔
ہجری سے کیا مراد ہے؟ نمبر 7 پیج نمبر 6 میں ہے جواب اس کا۔ مکہ کے روایت پسند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیمات کی اشاعت کرنا ناممکن ہو گیا۔ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہیں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سفر تاریخ میں ہجری کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ نمبر 8 مذہب اسلام کے اصول کیا ہیں؟ مذہب اسلام کے اصول و ضوابط جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، یہ آپ سب کو وہی پتہ ہوگا۔ نمبر 1 کلمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس میں پہلے کلمہ، بعد نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج، اسلام کے 5 فرض۔ اور نمبر 2 ہر دن 5 وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے اور قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3 روزہ، ماہ رمضان میں طلوع آفتاب کے پہلے سے غروب لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھیں۔ نمبر 4 زکوٰۃ، اپنے کمائے ہوئے مال سے غریبوں کو 1/4% زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 5 حج، زندگی میں کم از کم 1 دفعہ حج کرنا ضروری ہے اگر صاحب وسائل ہو تو۔ یہ 5 اصول مذہب اسلام کے بنیادی ستون کہلاتے ہیں۔